جن ٹیررسٹ کو آپ مارنے کا شہید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ذرا ان کی فوٹیجز دیکھ لیا آپ نے، تو دکھا دیے نا دو بہن بھائی، یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ خوبصورت بچے، یہ معصوم بچے، یہ پھولوں جیسے بچے، یہ اس اٹیک میں شہید ہوئے ہیں جو آپ نے سمجھا ہے کہ ہم نے جناب بہاولپور میں ٹیررسٹ ایک جگہ پر اٹیک کیا تھا۔ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ بہن بھائی ہیں جن کی محبتیں اب جنتوں میں کہیں چل رہی ہوں گی۔ یہ وہ معصوم بچے ہیں جو کبھی کبوتروں کے ساتھ کھیلتے تھے، یہ وہ بچے ہیں جو کبھی گھوڑوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان کی معصوم زندگی، ان کی معصوم خواہشیں، ان کی معصوم شرارتیں، ان کی معصوم زندگی یہ ختم کی ہے آپ لوگوں نے، اس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں۔ ان بچوں کے پاکستانیوں نے پھر ان میزائلوں پر نام لکھے تھے، یہ معصوم بچوں کے نام لکھے تھے۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، کس کرۂ ارض میں بستے ہیں، کس مریخ میں بستے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ تعصب ہے، یہ بالکل تعصب ہے۔ یہ بچے تھے جو شہید کیے گئے اور پوری قوم اس پہ سراپا احتجاج ہوئی، پھر اس کا جواب تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ آپ بڑی ریسرچ کی بات کرتے ہیں حضور، آپ کو تو مطلب آپ کے ٹی وی کی ریسرچ تو پوری دنیا نے دیکھ لی۔ آپ کبھی کراچی پہ جناب قبضہ کر رہے تھے، کبھی آپ لاہور پہ قبضہ کر چکے تھے، کبھی آپ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، کبھی بندرگاہ پہ حملے ہو رہے تھے۔ اور معافیاں کون سا میڈیا مانگ رہا ہے حضور، ذرا دیکھ لیجئے، معافیاں آپ کا میڈیا مانگ رہا ہے۔ چاہوں تو میں کلپ چلا دیتا ہوں یہاں جس طرح کی معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ مجھے تو وہ انڈین بندہ بیچارہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتا تھا، انڈیا میں بیٹھ کے وہ بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کمنٹری جاری تھی ہمارے چینلز پر، میں تو گوگل میپ نکال کے بیٹھ گیا کہ جناب یہ اب پنڈی میں پہنچ گئے ہیں، یہ اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں، اتنی دیر میں یہ سیالکوٹ پہنچیں گے، اتنی دیر میں ملتان پہنچیں گے۔ تو میں تو کیلکولیٹر پہ حساب کر رہا تھا اور میپ پہ دیکھ رہا تھا فاصلے کہ اتنی دیر میں پورے پاکستان پر قبضہ ہو جائے گا۔ حضور کہاں قبضہ ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا مطلب بڑا جرنلزم میں ریسرچ کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کو وہ قاری محمد اقبال کیوں نظر نہیں آئے حضور؟ پونچھ میں بیٹھے ہیں، جن کے متعلق انڈیا نے پورے چینلز پر چلا دیا تھا کہ یہ ایک پاکستانی ٹیررسٹ ہے، یہ مار دیا گیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ پوری رات پورا دن یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بھائی کو پونچھ میں آنا پڑا، میڈیا پہ آنا پڑا، اور پھر آپ نے جناب وہ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہا ہے جس کو آپ پاکستانی ٹیررسٹ بتا رہے تھے۔ ہمارے ہندوستان کی گودی میڈیا چینل اور زی نیوز جو ہے، اس نے ان کے متعلق غلط نیوز چلا کر اور ان کو پاکستانی دہشت گرد کہا اور ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچایا۔ ہم پہلے بھی زخمی تھے، ہمیں یہ حادثہ ہوا، اور گودی میڈیا یہ بکواس کر رہی ہے، یہ جھوٹ فراڈ کر رہی ہے کہ یہ پاکستانی دہشت گرد تھا۔ ہم اس کی پرزور لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ میرے گھر کے سب کے پریوار ہیں، یہ ان کے بچے ہیں میرے ساتھ کھڑے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ انڈیا کی ریسرچ ہے، اس پہ بھی آپ کو کچھ نگاہ ڈال لینی چاہیے تھی۔ پاکستان کے بارے میں تو آپ نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ قاری محمد اقبال، یعنی یہ آپ لوگوں کی ریسرچ کا حال ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کہ جرنلزم کا حال ہے، اور یہ آپ کا معاملہ ہے جس پر آپ معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسی ویلاگ میں ریسرچ کرتے ہوئے بتایا کہ عبدالرؤف، حافظ عبدالرؤف کو آپ ایک جگہ بتاتے ہیں کہ یہ مسعود اظہر کا بھائی ہے، اور یہ آپ کے نام نہاد جو سویلین اور مساجد پر جو حملہ کیا گیا اور جس کو آپ جہادی کیمپ کہتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ کہاں کے کیمپ ہیں؟ دنیا ساری فوٹوج دیکھ رہی ہے، ان میناروں کی فوٹوج دیکھ رہی ہے، مسجد کی صفوں کی فوٹوج دیکھ رہی ہے۔ وہ ہمارے ISPR نے قرآن مجید دکھائے ہیں، قرآن مجید مذہبی کتاب، سیکرڈ کتاب، مقدس کتاب، جن کو آپ میزائل مارتے رہے اور آپ نے کہا یہ دہشت گردی، یہ دہشت گردی، مسجدیں دہشت گردی کیوں ہیں؟ تو پھر انڈیا میں شاید اسی لیے بابری مسجد بھی آپ لوگوں نے گرا دی کہ آپ شاید مسجد کو ہی دہشت گردی کا مرکز سمجھتے ہیں۔ کہیں مرکز مسجد بلال ہے، کہیں مسجد ام القریٰ ہے، اور کہیں مسجد سبحان اللہ ہے۔ یہ تو یعنی مسجدیں ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے حافظ عبدالرؤف کو جناب کل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ دوسری طرف اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کس کی بات مانوں۔ ایک طرف کہتے ہیں جناب اس کو ہم نے کل کر دیا، دوسری طرف آپ کے آفیشلز وہ ایک تصویر دکھاتے ہیں، فوٹوگراف دکھاتے ہیں حافظ عبدالرؤف کا، جگہ جگہ دکھاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو ایک ٹیررسٹ بندہ ہے، اور یہ جنازہ پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے۔ حضور کون سی بات آپ کی درست ہے؟ شہید کرنے والی درست ہے یا جنازہ پڑھانے والی درست ہے؟ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو اواگون کا آپ کا ایک نظریہ ہے کہ دوسرا جنم تیسرا جنم ملتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک ہی جنم ملتا ہے۔ اگر شہید ہے تو پھر وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اگر جنازہ پڑھا رہا ہے تو وہ شہید نہیں ہے۔ اتنی سی ریسرچ ایک بچہ بھی کر سکتا ہے، یہ آپ نہیں کر سکے۔ اور حضور جس طرح کی ریسرچ آپ نے دینے کی کوشش کی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم ہمارا میڈیا تو
آپ نے بین کر دیا. اپنا میڈیا سن لیجئے, وہ دفاعی تجزیہ نگار پروین نے جو باتیں کی ہیں ذرا ان کو سن لیجئے, وہ کب سے کہہ رہا ہے. اپنے راہول گاندھی کو سن لیجئے جو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا گیا. اور میں کہتا ہوں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کی بات سنیے, وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے اگر مجھے چوائس ملے کہ انڈیا سے لڑنا ہے کہ پاکستان سے لڑنا ہے تو انڈیا جو ہے وہ چائنا کو چوائس کرے گا, کیونکہ چائنا کے پاس ٹیکنالوجی اتنی بھی زیادہ ہو, لیکن گڈ فائٹرز پاکستانی ہیں.